بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 344۔ ایھا الناس، اللہ سے ڈرو کہ کتنے ہی امیدوار ہیں جن کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اور کتنے ہی گھر بنانے والے جنہیں رہنا نصیب نہیں ہوتا ہے، کتنے مال جمع کرنے والے ہیں جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ باطل سے جمع کیا ہو یا کسی حق سے انکار کر دیا ہو یا حرام سے حاصل کیا ہو اور گناہوں کا بوجھ لاد لیا ہو تو اس کا وبال لے کر واپس ہو اور اسی عالم میں پروردگار کے حضور حاضر ہو جائے، جہاں صرف رنج اور افسوس ہو اور دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہو، جو در حقیقت کھلا ہوا خسارہ ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو، جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل عباس کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 11 فروری 2024۔ ٹاپک ہمارا رہے گا امیدیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، جس شخص کی امید صرف خدا ہوتا ہے وہ اپنی امید کو پا لیتا ہے۔ جو شخص اپنی عمر کے زمانے کو کم سمجھتا ہے، اس کی آرزو کم ہو جاتی ہے یا وہ اپنی امیدوں کو کم کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی امید کے آگے آگے چلتا ہے وہ اپنی موت کے ذریعے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو شخص امیدوں سے مدد مانگے گا وہ مفلس ہو جائے گا۔ امید پر بھروسہ کرنا بھی ایک حماقت ہے۔ مردوں کی ذلت امیدوں کی ناکامی میں ہے۔ بدترین فقر اور دور اندیشی امیدیں ہیں، کیونکہ امیدوار مالدار ہوتے ہوئے بھی محتاج ہوتا ہے۔ امیدوں اور آرزوؤں میں عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ جس شخص نے امیدوں پر اعتماد کیا وہ اپنی امید حاصل کیے بغیر مرا۔ جس نے امیدوں پر اعتماد کیا اس کو موت نے کاٹ ڈالا۔ جس نے اپنی امیدیں کم کر دیں اس کا عمل سنور گیا۔ جس نے امیدیں بڑھا لیں اس نے اپنا عمل برباد کر دیا۔ امید خیانت کار ہے۔ امید فریب دیتی ہے اور عمر گزر جاتی ہے۔ امید دھوکہ دیتی ہے، ستم اور سرکشی گرا دیتی ہے۔ امیدیں کم عقلوں کا سرمایہ ہیں۔ امیدیں احمقوں کو لبھانے والی ہیں۔ امیدیں موت کو قریب کرتی ہیں۔ جس کی امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی خوشنودی گھٹ جاتی ہے، یعنی وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا۔ جس کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں اس کا کردار بد ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی امید کے میدان میں چلتا ہے وہ اپنی موت کے ذریعے گرتا ہے۔ خبردار، امیدوں پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ یہ بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔ امیدیں دھوکہ دیتی ہیں۔ امیدیں باندھنا احمقوں کی عادت ہے۔ موت کے وقت امیدوں کا نقصان آشکار ہو جاتا ہے۔ امید کی انتہا موت ہے۔ جو سب سے زیادہ امید باندھتا ہے وہ موت کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ لوگوں میں زیادہ طویل امیدیں اس شخص کی ہوتی ہیں جس کا عمل زیادہ برا ہوتا ہے۔ بے شک خدا لمبی امید والے کو بد کردار کو دشمن سمجھتا ہے۔ امید کا پھل عمل کی بربادی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس چیز کی امید کرتے ہو جو تمہیں نہیں ملے گی، اور اس مال کو جمع کرتے ہو جس کو تم نہیں کھاؤ گے، ایسا گھر بناتے ہو جن میں تم رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ عمل کا بہترین مددگار امید کو گھٹاتا ہے۔ ہوشیار، تمہیں امیدیں اور دنیاوی چال بازی فریب نہ دے، اور اگر اس کے فریب میں آ گئے تو تمہاری بے عقلی کے لیے یہی کافی ہے۔ امید سب سے بڑی دھوکے باز ہے۔ امید سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں۔ امیدیں اپنے اوپر اعتماد کرنے والے کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ امید موت کا پردہ ہے، یعنی امید کے ساتھ انسان موت کو یاد نہیں کر سکتا۔ امید دھوکے باز، فریب کار اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ امید عمل کو برباد اور عمر کو ضائع کر دیتی ہے۔ امید آنکھوں کی بصیرت چھین لیتی ہے۔ امیدوں کی آفت موت کا آ جانا ہے، یعنی کہ جب موت آ جائے گی تو امیدیں بھی دم توڑ دیں گی۔ امید موت کو نزدیک اور آرزو کو دور کرتی ہے۔ امید فریب کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ خبردار، امیدوں پر اعتماد نہ کرنا، یہ احمقوں کی صفت ہے۔ امید کا فریب مہلت نہیں دیتا اور اجل کو قریب کر دیتا ہے، یعنی کہ موت کو۔ امیدوں کے فریب میں اوقات کی تباہی ہے، یعنی عمر گزر گئی اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا۔ کبھی امید دھوکہ دیتی ہے، کبھی جھوٹی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، بہت کم امیدیں سچی ثابت ہوتی ہیں۔ امیدوں کو کم کرو اور ناگہاں موت کے آنے سے ڈرو اور نیک عمل کی طرف بڑھو۔ امیدوں کو گھٹاؤ تاکہ تمہارے اعمال خالص ہو جائیں۔ اپنی امیدوں کو کم کر دو کہ تمہاری موت بہت نزدیک ہے۔ امید کے ذریعے فریب کھانا کافی ہے۔ امیدوں کی کثرت عقل کی خرابی سے ہوتی ہے۔ امیدیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔
امیدیں موت کو فراموش کر دیتی ہیں۔ اب حالات اور واقعات بیان کرتے ہیں۔ 11 فروری 2024۔ سب سے پہلے طوفان الاقصی۔ غزہ جنگ کو 126واں دن ہو گیا ہے اور اس جنگ میں 4895 طلبہ شہید ہوئے ہیں، 8514 زخمی ہوئے، 351 اسکولوں کو جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے، 6,20,000 طلبہ جو ہے تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں۔ ایران کے ساتھ بحری تصادم نہیں چاہتے امریکہ۔ شام میں امریکی اڈے پر حملہ، حزب اللہ کا اسرائیلی جاسوس مرکز پر حملہ، اردن کی حکومت کا جو ہے اسرائیل کو زمینی راستہ دینے پر حکومتی فیصلے کے خلاف جو ہے مظاہرہ ہوا ہے۔ اسپین میں جو ہے لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم بند کریں، اور غزہ کے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہوا۔ لبنان اور مزاحمت کی بھرپور حمایت اور جاری رکھیں گے، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا۔ NA-37 سے MWM امیدوار حمید حسین جو ہے کامیاب ہوئے ہیں۔ الیکشن 2024، قومی اسمبلی میں PTI کے 100 ارکان، نون لیگ کے 71، PP کے 54 نشستوں پر کامیابی ہوئی ہے، جبکہ 29 کے نتائج آنا بھی باقی ہیں۔ چینی صدر کا جو ہے آیت اللہ رئیسی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اسلامی انقلاب کی 45ویں سالگرہ پر جو ہے مبارکباد دی ہے۔ اس کے علاوہ پشین اور قلعہ سیف اللہ میں دھماکے ہوئے ہیں، جس میں 27 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ قلعہ سیف اللہ میں جو ہے JUI کے دفتر کے باہر یہ دھماکہ ہوا تھا۔ نصیر آباد میں جو ہے چوروں نے مسجد کو بھی نہیں بخشا، بیٹری اور سولر سسٹم اور دیگر سامان چوری کر کے بآسانی جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ PTI کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ MWM میں ضم ہو جائیں گے یا پھر جماعت اسلامی میں۔ کراچی کی جو فضا ہے مضر صحت ہے۔ دنیا میں آلودگی کے اعتبار سے کراچی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ آلودگی کی جو شرح ہے 187 پر کولیٹ جو ہے میٹر ریکارڈ ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گے، آرمی چیف نے کہا ہے۔ شام پر اسرائیل کی بمباری ہوئی ہے جس میں 14 افراد شہید ہوئے ہیں، 10 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ حملے نے جو ہے 15 لاکھ مالیت کی اشیاء جو ہے وہ بھرا بیگ جو ہے مسافروں سے لوٹ لیا ہے، بعد میں شکایت کرنے پر واپس کر دیا۔ عباسی شہید اسپتال جو ہے بند ہونے کی خبر دینے پر MS کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے۔ غزہ جنگ جو ہے اس کے اوپر موڈیز نے جو ہے اسرائیلی ریٹنگ جو ہے ڈاؤن کر دی ہے، A1 سے کم ہو کر A2 کر دی گئی ہے۔ بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں ابو باکر السعیدی شہید ہو گئے ہیں۔ بابری مسجد کو گرانے کے بعد ہندوؤں نے درگاہ اجمیر شریف پر بھی اپنا مندر بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سعودیہ جو ہے جنوبی کوریا سے میزائل دفاعی سسٹم لینے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ظالم اسرائیلی فوج کی مددگار کمپنی میکڈونلڈ کا جو ہے بائیکاٹ سے جو ہے وہ ہل گئی ہے، اس کا بزنس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بارش نے جو ہے پورے کراچی کو ڈبو دیا ہے، معیار اور انتظامیہ غائب ہو گئے، پولیس غائب ہو گئی اور ان کے دعوے جو ہے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مختلف علاقوں میں جو ہے سڑکیں دھنس گئیں اور لوگوں نے جو ہے رات جو ہے روڈوں پہ گزاری، گاڑیاں بند ہو گئیں، ٹریفک کا نظام جو ہے درم بدرم ہو گیا۔ ایران کا جو ہے 28 ممالک کو جو ہے ویزا فری کر دیا گیا ہے، پاکستان اس میں جو ہے شامل نہیں ہے۔ غزہ پر جو ہے 400 سے زائد فضائی حملے ہوئے ہیں اور شام میں پاسداران انقلاب کے 2 جنگجوؤں سمیت 4 پر جو ہے حملہ کیا گیا اور اس میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینیوں کو جو ہے وہ مصری جزیرہ سینام کی طرف لے جانے کا امریکی منصوبہ ہے۔ سول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے تمام لوگوں کو مبارکباد دی گئی ہے۔ تکفیری جو ہیں ہار گئے ہیں، اس میں احمد لدھیانوی، مسرور جھنگوی، عبدالاکبر الچترالی، انہوں نے صحابہ ناموز بل کیا تھا، یہ جماعت اسلامی سے تھے۔ اورنگزیب فاروقی، معاویہ سیال، خورشید ہزاروی، رمضان مینگل، ابراہیم قاسمی، عطا دیشانی، عصمت اللہ ہار گئے، جن کو جماعت اسلامی، JUI، فضل الرحمان، MQM پاکستان، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سپورٹ تھی، بری طرح سے جو ہے ہار گئے۔ نواب اسلم رئیسانی، یہ انہوں نے شیعوں کے متعلق بڑا بیان دیا تھا کہ ان کو ٹشو پیپر دے دیں جب شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ سے کم ڈرتا ہوں اور پاکستان کی فوج سے جو ہے زیادہ ڈرتا ہوں۔ یہ کفریہ کلمات ادا کیے انہوں نے۔ اسماعیل ہانیہ کے جو بیٹے ہیں حازم ہانیہ شہید کر دیے گئے ہیں، اسرائیل حملہ ہوا ان کے اوپر۔ الیکشن کے موقع پر جو ہے زیرہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بلوچستان خاران میں جو ہے دہشت گردی ہوئی ہے، جس میں 7 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی میں جو ہے انتخابی نتائج روکنے کی روایت برقرار رہی، رات گئے تک رزلٹس جو ہے نہ آ سکے۔ 2013 اور 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ غیر تربیتی عملہ پولنگ جو ہے موجود تھا، عمل جو ہے سست روی کا شکار رہا۔ اس کے علاوہ شری جینا جمالی پل بس اڈے پہ جو ہے ڈاکوؤں کا راج، ڈاکوؤں نے جو ہے فل پروف اقدامات کے باوجود لوٹ مار کی
اور مزاحمت پر شہریوں کو جو ہے گولی ماری، کچھ زخمی کر دیا۔ اتنی فورسز ہونے کے باوجود ڈاکو علاقوں میں جو ہے اسلحہ لے کر دن تناتے پھر رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ مودی حکومت کا جو ہے بھارت کی کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور عبادت گاہوں کو منہدم کر دیا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے زیادہ تر آسام، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور دہلی میں جو ہے یہ منہدم کیا گیا۔ پولیس جو ہے وہ وردی میں بھی ڈاکو بن کر واردات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ڈاکو ہیں جو پولیس کی وردی پہن رہے ہیں اور گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اور بلا خوف و خطر جو ہے یہ معاملات کراچی اور پورے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں۔ پروردگار فلسطینیوں اور حزب اللہ، انصار اللہ، حشد شعبی کو کامیابی نصرت عطا فرما، تمام مومنین و مومنات کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کسی کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔